ایمان بالغیب، اور یہی کنجی ہے جب تک بندے کا ایمان آخرت پر مضبوط نہیں ہوگا کسی بھی عمل پر وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے، کچھ۔ اگر ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، ہماری عبادتوں میں کوتاہیاں ہیں، تو پھر یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں ضعف ہے، کمزوری ہے، ورنہ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے جیسے صحابہ کرام اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی تو اتنا روتے کہ ان کے رونے سے اتنا بڑا موقع ان کو مل جاتا تو نماز پڑھنے سے نہیں مل جاتا، اتنی اللہ کے سامنے روتے۔ تو آخرت پر یقین یہ انسان کو اعمال پر لگاتا ہے، یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے، پھر قبر کے مناظر ہے، اور پھر اس کے بعد جو قیامت ہے، قیامت جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور تسلسل سے بیان کیا ہے، مکی صورتوں میں ایسے مناظر قیامت کے قرآن پاک کے اندر جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، وہ آپ یوں سمجھ لو جیسے کہ آج کل ہم لوگ موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم ایک ایک چیز کلیئر دیکھتے ہیں، کلیئر نظر آتی ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم چلے گا کہ جیسے بالکل وہ مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ کوئی فلم، کوئی ویڈیو آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے۔ جس طرح سے قرآن نے مناظر پیش کی، رونگٹے کھڑے ہوئے، دل دہل جائے، کلیجے پھٹ جائیں، سینوں سے باہر آ جائیں۔ اگر ایمان کو انسان سے یقین کامل حاصل ہو، یوں ہی تھوڑی نا صحابہ کرام جب ان صورتوں کو پڑھتے تھے، قیامت کی صورتوں کو اور آخرت کی مناظر جب ان کے سامنے آتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بے چین ہو جاتے تھے، وہ زار و قطار روتے تھے، لڑیاں بن جاتی تھیں، داڑیاں بن جاتی تھیں، تو وہ سمجھتے تھے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہمارا اس پر یقین ہے، یقین بھی نہیں۔ جس درجے کا یقین ہونا چاہیے کہ مناظر ایک دن ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ہمیں بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے سائنسداں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، خالق کا انکار کیا، زندگی کے آخری وقت میں آ کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہاں اب تک ہم سے غلطیاں ہوئی تھی، کوئی ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا تمہارا رب کیا کرتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ رب تو یہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، لیکن وہ خود کون ہے؟ نہ اس کے اوپر کبھی موت آتی ہے، وہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ تو قیامت کے جو مناظر ہیں ان میں جو ایک مرحلہ ہے وہ ہے سور پھونکے جانے کا۔ انسان قیامت کا قبر رہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ بھی، اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ بھی، سب کے اوپر ایک بے ہوشی تاری کرتا ہے، ایک سور پھونکا جائے گا۔ اور یہ سور ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ان بادشاہوں کی آمد پر کوئی بہت زبردست کہیں پر طوفان آنے والا ہے، کوئی قوم حملہ کرنے والی ہے، تو کسی زمانے کے اندر جو کنعانی بادشاہ ہوا کرتے تھے، رومی بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ ایک زور کی آواز لگاتے تھے، جسے صد بجایا جاتا ہے، اس طرح کی آوازیں لگایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ بادشاہ سلامت حاضر ہو رہے ہیں، لوگوں کو معلوم چل جائے۔ سور پھونکا جائے، اور سور پھونکنے والے جو فرشتے ہیں وہ ایسے طاقتور فرشتے ہیں کہ ان کی جو سور ہے جب وہ پھونکیں گے تو جیسے انگوٹھی ہوتی ہے، اس انگوٹھی کا جو دائرہ ہوتا ہے بس اتنے سے
اتنے حصے میں سے وہ سور ہوگی، اور اس سور کی طاقت ایسی ہوگی کہ قرآن نے خود اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین میں جو کچھ ہوگا اور آسمان میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب چیخ اٹھے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ صاعقہ کے معنی چیخ پھاڑ کر، چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے گا۔ صاعقہ جو کچھ بھی ہوگا، اب زمین کے اندر تو بڑے بڑے جنات بھی ہیں اور بڑی طاقتور مخلوقات بھی ہیں، تمام مخلوقات چیخ پھاڑ کر وہ جان کر ہو جائے گا، کائنات ہلا دی جائے گی۔ یہ جو کچھ بھی آسمان میں ہم خوبصورتی دیکھ رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا، ستارے ستاروں سے ٹکرائیں گے، سورج چاند سے ٹکرائے گا اور ایک عجیب کیفیت برپا ہو جائے گا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ تنگے ہوتے ہیں، روئی جو دھنتے ہیں، کبھی وہاں جا کر دیکھیے کہ روئی کے چھوٹے چھوٹے معمولی ٹکڑے، روشنی کا اگر کہیں سے کوئی روشنی آ رہی ہے تو اس میں آپ کو ہلکے ہلکے معمولی ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو روئی ہے، یہ جو پہاڑ ہے، یہ اس روئی کے دھنی ہوئی روئی کے جو گالے ہوتے ہیں رنگ برنگے، اس کی طرح اڑ رہے ہیں۔ اور انسان جو ہے، انسان وہ پتنگوں کی طرح، جیسے آپ نے برسات میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، انسان اس طرح سے بڑی تعداد میں، ظاہر بات ہے آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کو نکالا جائے گا، اس طرح سے اڑ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کوئی اگر موت طاری ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ چاہے، جن کو اللہ چاہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے گا صرف 4 فرشتے ایسے ہوں گے جن کے اوپر پہلے سور کے وقت میں موت طاری نہیں ہوگی۔ وہ 4 فرشتے جو ہیں بڑے بڑے فرشتے ہیں، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام، 4 فرشتے۔ حالانکہ بعد میں ان پر بھی موت طاری کر دی جائے، سب سے آخر میں جس فرشتے کے اوپر موت طاری ہوگی وہ موت کا فرشتہ ہوگا، سب سے آخر ان کے اوپر، یعنی موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جب پوری کائنات کے اندر موت ہی موت ہوگی، جس میں موت کا ناچ ہو، سناٹا پوری دنیا کے اندر، فرشتے مرے پڑے، جبرائیل امین، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، سب مرے پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے اور اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے، تمہارے دیوتا، تمہارے معبود، تمہارے خدا، تمہارے اوتار، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہاری بخشش کروائیں گے، تمہیں زندہ کریں گے، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کسی کی حکومت نہیں ہے، ایک زبردست طاقتور اللہ کی حکومت ہے، سب مرے پڑے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ موت کا فرشتہ جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو قیامت تک مارنے کا ہی کام کیا، اتنا وسیع کہ اس کے پاس اس کو فرصت ہی نہیں ہے، موت کے فرشتے کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ بھی مرا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو اس نے فرمایا 40،
40 رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی کیا 40 دن؟ اللہ کے نبی نے خاموش کہا 40 سال خاموشی فرمائی، 40 مہینے خاموشی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نے کی کہ یہ 40 سال ہوں گے، 40 دن ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے، لیکن بہرحال 40 ہوں گے۔ اب یہ 40 دن، 40 سال یا 40 مہینے دونوں درمیان، دونوں سوروں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا اتنا طویل فاصلہ ہوگا کہ ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے پہلے سن گھوم دیا اور اس کے فوراً بعد دوسرا سن گھوم دیا، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا دوسرا سن گھوما جائے گا، دوسرا سن گھوم کے جائے گا تو انسانوں کی ہڈیوں کے اندر جو مٹیاں بن چکی تھی ان کے اندر دوبارہ سے زندگی آنے لگی اور پھر دوبارہ سے زندہ ہوں گے، اور پھر جب زندہ ہوں گے تو اب یہ دوڑیں گے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ایک دوسرا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، مر چکے تھے، قبر میں چلے گئے، یا جن کے اوپر قیامت برپا ہو رہی ہے، جن کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا بھی باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ اہمیت ہے کلمے والی، کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف ایک کلمے والے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک کا غلبہ ہوگا، کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں بچے گا، اب قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت برپا ہوگی اس زمین کے اندر سب سے بڑے جو فدین ہوں گے، سب سے بڑے جو ظالم ہوں گے، کافر اور مشرک ہوں گے، ان کے اوپر قیامت کا دن ہے۔ اب جب لوگ ایک دم سے دوبارہ سے اٹھیں گے تو وہ دوڑ رہے ہوں گے، کہاں؟ حشر کی طرف۔ حشر کا جو میدان ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، جناتوں کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اور جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلوائے گی، اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی اور ان سے کہا جائے گا مٹی ہو جا، تو وہ مٹی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو مٹی بنائیں گے تو کافر چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اللہ کہے گا تمہارے لیے یہ قانون نہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہے، تمہارے لیے نظام الگ ہے، یہ تو جانوروں کے لیے نظام ہے۔ چیخ کر کہیں گے کاش ہمارے لیے نظام تھا، ہمیں نہ کوئی انعام ملتا نہ کوئی سزا ملتی۔ حشر کی طرف فرشتے کو دوڑا رہے ہیں، ہر انسان زندہ ہو، پسینوں میں سرازور ہو، اور ایسی کیفیت ہوگی کہ انسان، عام انسان نہیں، نبی بھی پریشان ہوگی۔ جلیل القدر انبیاء اللہ کا غصہ دیکھ کر، اللہ کا جلال اور روب دیکھ کر کام رہے۔ اب آپ کا جو مناظر ہے، حشر کا جو منظر ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف جنت ہے جس کے حسین مناظر انسان کے ساتھ ہے، دوسری طرف جہنم کی ہولناکیاں ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ اب وہ برہنہ گناہوں کے وزن کو لے کر کھڑا ہوا ہے، دل اندر سے کانپ رہا ہے، کیفیت عجیب ہے، میرا فیصلہ کہاں ہوگا، میں ادھر یا ادھر؟ اس وقت ایک ایک انسان کو لایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی بچ کر نکل جائے گا، نظام ہی ایسا ہوتا ہے، کون بچ کر نکل سکتا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پوری زمین منور ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو رات کا جو تاریک اندھیرا ہوتا ہے وہ روشنی میں بدل جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے اس سورج کو پیدا کیا ہے، اس سورج کو بنایا، جب اس رب کی تجلیات سامنے ہوگی اور جس کا ذکر
خود قرآن میں اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کا نور، اللہ کی تجلیات کیسی ہے؟ یہ سورج کا جب یہ عالم ہے تو اللہ کے نور کا کیا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے جگمگا ہوتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اب روشنی کیسی ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ دنیا میں رہ کر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آخرت کا نظام الگ ہے دنیا سے، آخرت کا نظام وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب ڈیٹا لایا جائے گا، ڈیٹا لایا جائے گا، ایک ایک عمل انسان کا، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے وہ بد عمل ہو، سب اس کتاب کے اندر، اس میموری کارڈ کے اندر شو کریں گے۔ کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے تو فلاں آدمی کو غریب کی مدد کی تھی، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں، یا کوئی یوں کہتے ہیں کہ یہ کیسے لکھ دیا، یہ میرا گناہ جو ہے یہ تو اضافی گناہ میں لکھ دیا۔ اقرار کر، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اگلے بارے میں اللہ کہے گا یہ رکھی تمہاری زندگی کی کتاب، نامہ اعمال یہ رکھا، پہلے پڑھنے سے پڑھتے چلے جاؤ، کسی ایک عمل پر بھی انگلی رکھنے کی مجال نہیں ہوگی کہ انگلی رکھتے اور کہے کہ اے اللہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ فرشتوں نے کیسے نہیں کیا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے یہ تمہاری کتاب ہی کافی ہے، کھول دیا۔ جیسے انسان یہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی لیے تو کہتے ہیں آخرت کا یقین کامل انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ تنہائی میں بھی ڈرے گا، تنہائی میں بھی ڈرے گا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا، گھبرائے گا، ڈرے گا گناہ کرنے سے۔ اور جب یقین نہیں ہوگا اس کو اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ انسانوں سے ڈرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ڈنڈی ماری جاتی ہے تو وہی دیکھتا ہے ادھر ادھر، یوں نہیں دیکھتا اوپر تو وہ دیکھتا ہے، ایک نظر اگر اوپر بھی دیکھ لے تو ڈنڈی مارنے سے بچ جائے۔ کتاب لائی جائے گی، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، انبیاء کو بلایا جائے گا، اور انبیاء کو کیوں بلایا جائے گا؟ حجت تمام کرنے کے لیے۔ کوئی کھڑا ہوا یہ کہے کہ میرے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا، نبیوں کو بلایا جائے گا۔ بعض قوم ایسے ہوتے ہیں اپنی نبیوں کو جھٹلا دیں گی، وَتَقُومُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ، نبی کو جھٹلائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمیں نبی نہیں آیا، اور نبی کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر اس امت کو، یہ امت محمدیہ کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور یہ امت گواہی دیں گے اے اللہ یہ قوم نوح ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان کے نبی حضرت نوح ان کے پاس گئے تھے، ان کو دعوت دی تھی اور انہوں نے یہ مکاریاں کی تھی۔ اے اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی حضرت ہود ہیں، یہ گئے تھے اپنی قوم کے پاس لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے پریشان کیا، وہ چیخ کر کہیں گے تمہارے بڑے قبول بھی نہیں، تمہارے ٹائم میں تھے ہی نہیں، تو کہیں گے ہم تو نہیں تھے، پھر اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے اس کتاب میں تمہاری کرتوتیں درج تھی، ہم پڑھتے تھے، ہم پڑھتے تھے، اس میں لکھا تھا تم نے کیا کیا کیے، ساری کرتوتیں تمہاری اس کے اندر لکھی تھی، ان کی گواہی قبول کون علیکم السلام اعجاز سنت کے لیے۔ اور کس کو لایا جائے گا؟ شہداء کو لایا جائے گا، گواہی دینے والوں کو گواہی دینے میں مفسر نے لکھا ہے کہ آزا بھی گواہی دیں گے، خود قرآن میں آج پڑھا گیا، آزا کیا کریں گے؟ یہ بھی گواہی دیں گے، اور کیسی گواہی دیں گے؟ آنکھ کہے گی اللہ اس نے مجھ سے غلط دیکھا، ہاتھ کہے گا اللہ اس نے مجھے غلط پکڑا، شرمگاہ چیخ کر کہے گی اللہ مجھے اس نے غلط جگہ استعمال کیا، زبان کہے گی اللہ مجھے اس نے غلط چلایا، انسان کہے گا تجھے کیا ہوا، میں نے تو تجھے آرام پہنچانے کے لیے، تجھے راحت پہنچانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی تھی، میرے خلاف بھی گواہی دے رہی ہے۔ شہداء سے مراد یہ ہے، ان کو لایا جائے، یہ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے، یہ سب بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، زبان بولیں گے، خود بولیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر یہ نیک بخت ہوں گے تو پھر اللہ سے کہیں گے اللہ یہ بڑے متقی تھے، انہوں نے میرے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کی تھی، تسبیحات بیان کی، ان کے حق میں گواہی دیں۔
وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ عدل کے ساتھ ہوگا، ایسا نہیں کسی کو ظلم ہوگا، وہم لا یظلمون، کسی کو ظلم نہیں ہوگا، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور فرمایا جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، آدھا ادھورا نہیں۔ جیسے تے تو کرا 500 روپے میں، اور جب پگار پوری ہو گئی یعنی کام پورا کر لیا تو کہتے ہیں یار 400 میں چل جائے گا کیا؟ اور جب تے 500 کر کے لائے ہو 500 بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کے انعامات، جن کے ثواب کو بیان کر دیا اتنے اجر ملے گا، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کی کوئی اجر انعام کو بیان نہیں کیا، اور یہ کہا کہ میں ہی اس کا مطلب جیسے روزہ پورا پورا دیا۔ قرآن کا اوفیت کل نفس ما عملت، جو بھی انسان نے نیک عمل کیا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا اجر دیا جائے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اتنا اجر دیا جائے گا جتنے اجر کی انسان نے توقع بھی نہیں کی۔ اللہ کی نوازش ایسی ہوتی ہے اس کو امید بھی نہیں ہوگی کہ معمولی سے میرا عمل تھا مجھ کو اس پر اتنا انعام مل جائے گا، اس کو امید نہیں، خوش ہو جائے گا، جھوم جائے گا، یقین نہیں ہوگا۔ وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان اعمال کو جن کو تم کرتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، آپ سب پر یقین یا ایمان بالغیب یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ اگر ایمان بالغیب آپ کا پختہ ہے سارے مسائل، سارے مسئلے توحید بھی مضبوط